نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا قرآننا وفرقاننا ياسيننا هادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع
جميع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سارے یار حضور دے سوہنے نے یار غار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے نے یار غار دیا کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اوندے پیار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے نے صدیق دی آلہ ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی ڈنگ ماری کے سپے خود آنکھیں پہرے دار دیا کیا باتاں نے ڈنگ ماری کے سب یہ خود آنکھیں پہرے دار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے نے عاشق نے عشق وخایا گھر کچھ نہ کولے بچایا عاشق نے عشق وکھایا گھر کچھ نہ کولی بچایا اے جذبہ ویکھ کے عمر آنکھیں اے جذبہ ویکھ کے عمر آنکھیں ساڈے یار دیاں کیا باتاں نے اے جذبہ ویکھ کے عمر آنکھیں ساڈے یار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے اوندے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سوہنے نے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال
صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پر اللہ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد خالق و مالک سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جمعہ کی برکت اور وسیلہ سے خالق کائنات ہم سب کو جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ارادہ ہے کہ مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاکیہ راضیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے کچھ پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور اس کے بدلہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اپنی نظر عنایت، نظر رحمت عطا فرمائے، کیونکہ آقا نامدار پیکر حسن و جمال علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو خوش کیا گویا اس نے میں محمد کو خوش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے میں محمد کو ناراض کیا۔ اور اس عنوان پر بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں الفاظ کا فرق ہے، لیکن بہت سارے راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو غرض مقصد یہ ہے کہ اگر حضور کی نظر عنایت چاہیے اور حضور کی رضا چاہیے، حضور کی محبت چاہیے، تو پھر حضور کی آل سے پیار کرنا پڑے گا، اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ اگر حضور کی محبت اور حضور کی نظر عنایت کی ضرورت ہے تو حضور کی آل سے، بولیں، حضور کی آل سے محبت اور پیار کرنا ہے۔ اور حضور کی آل دیکھیں، یہاں پہ ہمارے معاشرہ میں خاندان والد کا چلتا ہے، آگے جو نسل چلتی ہے وہ والد کی چلتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹے پھر آگے اس نسل کو چلاتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میں محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ اور آج پوری دنیا کے اندر
سید زادہ صرف وہی کہلاتا ہے جو سیدہ پاک کی اولاد میں سے ہے، وگرنہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد اور بھی شادیاں کی، اللہ نے اور بھی اولاد عطا فرمائی، بچے عطا فرمائے، لیکن ان کی اولاد سید زادہ نہیں کہلاتی۔ جب کسی سید کی بات ہوگی تو اس کا تعلق سیدہ فاطمہ کے خون سے ہوگا، اور یہی تو وجہ ہے کہ ہم سادات کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ بظاہر چاہے کوئی ایک سید زادہ دنیا دار بھی ہو، وہ دین کے قریب نہ بھی ہو، تو ہم اس کے خون کا احترام کرتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر خون کسی اور کا نہیں ہے بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، یہ وجہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری اولاد، میری نسل چلے گی تو میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ اور ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو اس غلط رستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے، اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، تو مجھے ایک واقعہ ابھی یاد آیا، ذہن میں آ گیا، میری تیاری میں وہ نہیں تھا لیکن اب گفتگو چل رہی ہے تو وہ میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب وہ بھی بچے تھے، آپ بھی بچپن میں ہیں، کھیل رہے ہیں، تو امام حسین نے کسی بات پہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ عبداللہ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کر، تیرا باپ تو میرے نانے کا غلام ہے۔ ذرا آہستہ بولیں۔ یہ داد میں اپنے لیے نہیں مانگتا، جو بات کہی ہے یہ داد بھی اسی کی ہے، کیونکہ بات بھی حضور کی ہے، داد بھی حضور کی ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ فرمایا کہ تیرا باپ میرے نانے کا غلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہا بابا آج حسین نے یہ کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانے کا غلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا حسین نے ایسے کہا ہے؟ جی بابا ایسے کہا ہے۔ فرمایا مجھے حسین کے پاس لے کر کے چلو، مجھے حسین کے پاس لے کے چلو۔ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا بیٹا حسین آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا عمر میں نے کہا ہے کہ تم میرے نانے کے غلام ہو۔ آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے حضور کے روضے کے پاس چلے گئے۔ کہا حسین جو تو نے وہاں کہا ہے اب یہاں بھی کہہ۔ امام حسین نے وہاں بھی فرمایا کہ عمر تم میرے نانے کے غلام ہو۔ تو آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں اور امام حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے حسین جیسے آج دنیا میں یہ کہا ہے نا کہ میں تیرے نانے کا غلام ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ کل قیامت کے روز بھی اسی طریقے سے کہنا کہ تم میرے نانے کے غلام ہو، اور اگر تم قیامت کے روز بھی یہ گواہی دے دو کہ میں تیرے نانے کا غلام ہوں، فرمایا حسین عمر کو اور کچھ نہیں چاہیے، تیری گواہی عمر کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو صحابہ تو اہل بیت سے اس طرح محبت کرتے تھے، اس طرح پیار کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال آج کے اس مختصر سا وقت ہے اور اس میں جو بات عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ بات کروں اور عقیدت کے پھول سیدہ کی خدمت میں پیش کروں، سیدہ طاہرہ راضیہ زاکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے محترم سامعین، کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر عبادت دیکھنی ہو تو سیدہ کی عبادت دیکھا کرو۔ میرے نبی کی سخاوت دیکھنی ہے تو سیدہ کی سخاوت دیکھو۔ میرے نبی کی نمازیں دیکھنی ہے تو سیدہ کی نمازیں دیکھو۔ میرے نبی کے نوافل دیکھنے ہیں تو سیدہ کی نوافل دیکھو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا ہے میری اماں جان ساری رات عبادت کرتی رہی ہیں، ساری رات رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کرتی رہی ہیں، ساری رات اللہ کو مناتی رہی ہیں، ساری رات اللہ کے سامنے آؤ گزاری کرتی رہی ہے، لیکن ساری رات دعاؤں میں اماں نے صرف ایک بات کہی ہے، ایک دعا مانگی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اماں ساری رات یہی کہتی رہی، اللہ میرے پاپا کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میرے بابا کی امت کے گناہوں کو بخش دے۔ میرا نبی بھی ساری رات کھڑا ہو کر کے یہی کہتے ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ سیدہ فرماتی ہیں اللہ میرے بابا کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام حسن فرماتے ہیں، فرمایا اماں ساری رات آپ نے امت کے لیے دعا کی ہے، نہ اپنے لیے کچھ مانگا نہ ہمارے لیے کچھ مانگا، وجہ کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں بیٹا حسن بیٹا حسین وجہ یہ ہے امت کا حق پہلے ہے، ہمارا حق بعد میں ہے، ہمارا حق بعد میں، امت کا حق پہلے ہے۔ میرے محترم سامعین، سادات نے اور میرے نبی کی اہل بیت نے جب بھی دیکھا تو امت کا حال دیکھا، جب بھی قربانیاں دی ہیں تو امت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ادھر توجہ کرنا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات کام کیا، ساری رات مزدوری کی ہے، تھوڑے سے جو مل گئے تھوڑا سا سامان مل گیا، اس طرح کھانے کا وقت ہوا ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، فرمایا فاطمہ اس کو آٹا بناؤ، اس کی روٹی بناؤ، اتنے دن سے فاقہ چل رہے تھا کہ ہم کھانا کھا لیں۔ سیدہ پاک نے نہ کھانا تیار کیا ہے، روٹی بنائی ہے، ابھی روٹی بنا کر کے رکھی ہے، باہر سے آواز آئی میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے، مجھے پیٹ بھرنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں، روٹی کی ضرورت ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں بیٹا حسین روٹی اٹھاؤ اور مسکین کو دے دو، روٹی اٹھائی اور مسکین کو دے دی۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ اور بنا لو، دوبارہ آٹا بنایا، دوبارہ روٹی پکائی، ابھی پکا کر کے رکھی ہے تو باہر سے آواز آئی یتیم ہوں بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ فرمایا حسین یہ روٹی اٹھاؤ اور یتیم کو دے دو۔ تیسری بار روٹی بنائی ہے، کھانا تیار کیا ہے، پھر آواز آئی میں قیدی ہوں، کیسے رہا ہوا ہوں، کیسے آزاد ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہے یہ کھانا اٹھاؤ اور قیدی کو دے دو۔ مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ اور کھانا بنا لو۔ فرمایا علی اب کھانا بنانے کے لیے سامان نہیں ہے۔ آہا، اپنی بھوک اور اپنا فاقہ بھلا کر کے خدمت ہو رہی ہے یتیموں کی، مسکینوں کی اور قیدیوں کی۔ اور دیکھو نا اہل بیت نے اگر دنیا میں نیکی کی ہے تو پھر اللہ نے بھی تو مول پایا ہے نا۔ جس انداز میں نیکی دنیا میں کی گئی ہے، جس انداز میں تقسیم کیا ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مسکینا ویتیما واسیرا۔
جس ترتیب کے ساتھ سیدہ پاک سخاوت کر رہی ہے اسی ترتیب سے رب کائنات نے قرآن بنا دیا۔ فرمایا یہ لوگ کھانے کھلاتے ہیں اور کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، قیدیوں کو دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا جب یہ خرچ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، دنیا کے مال و دولت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آقا کائنات کا فرمان ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب فرما رہا ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی یقبضنی ما یقبضھا ویبسطنی ما یبسطھا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو بات فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ بات میں محمد کو خوش کرتی ہے، اور جو بات فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ بات میں محمد کو ناراض کرتی ہے۔ آہا، اہل دل نے کیا خوب انداز میں کہا، میں کونین جس دن آئے حسنین دی امائے۔ ہولی بولنا کہ تو پولیس نہ پھڑ کے لے جائے، ہولی بولو۔ وہ اللہ دے بندے ہو، بات سیدہ پاک دی ہو رہی ہے تو تسی ایڈے غصے نال بیٹھے ہو۔ کونین جس دن آئے حسنین دی امائے، کونین جس دن آئے حسنین دی امائے، جو رہے متا دی چھائے، جو رہے متا دی چھائے، جو رہے متا دی چھائے حسنین دی امائے۔ اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد، ہر جان دی میں سنیا خود جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد، ہر جان دی میں سنیا خود جان ہے محمد، محمد دی جیڑی جائے، محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے، محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے، جو رہے متا دی چھائے، جو رہے متا دی چھائے حسنین دی امائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بنو سلیم کا ایک بوڑھا آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کوئی چیز پاس ہے، کوئی لباس، کوئی رہنے کو گھر، کوئی سامان، کوئی کھانے پینے کے لیے؟ کیونکہ یہ در حضور کا وہ در ہے جو آتا ہے وہ جھولیاں بھر کے لے جاتا ہے، وہ خالی نہیں جاتا۔ اس نے مسئلے سیکھے، حضور نے فرمایا کچھ ہے؟ وہ کہنے لگا حضور پورے قبیلے کے اندر سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کے غریب کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے؟ تو حضرت
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، میں اونٹ اپنے بھائی کو تحفہ دے دیتا ہوں۔ صحابہ کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام کہ جو حضور کے ایک اشارے پہ اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ ہے، میں اونٹ اپنے بھائی کو تحفہ دے دیتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنا امامہ شریف اتارا اور اتار کر کے کہا کہ یہ میں اپنے بھائی کے سر پہ رکھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بھوک بھی لگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوکا بھی ہوں، کھانے کے لیے سامان بھی چاہیے۔ حضور نے اشارہ کیا کون صحابی ہے جو کھانے کا اہتمام کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میں کھانے کا اہتمام کرتا ہوں، اپنے بھائی کا کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ ساتھ لیا، اپنے گھر لے کر کے گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ ساتھ والوں کو پوچھا، ان سے پوچھا، کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ جب کچھ نہیں ملا تو سیدہ پاک کے دروازے پہ آ گئے۔ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ ہر در پہ جانے سے انکار ہو سکتا ہے، حضور کی آل کا در وہ ہے جہاں پہ انکار نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو ساتھ لے کر کے سیدہ پاک کے دروازے پر آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ پاک نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں بیٹا سلمان ہوں اور میرے ساتھ حضور کا مہمان ہے، مہمان بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کی روٹی کا انتظام کرنا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہے چچا سلمان آج کتنے وقت ہو گئے، کتنے پہر ہو گئے ہیں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، ہمارے تو اپنے گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن چچا سلمان ہم کھائے نہ کھائے حضور کا مہمان فاطمہ کے دروازے سے بھوکا نہیں جائے گا۔ طالب ہاشمی نے سیرت فاطمہ کے اندر یہ لکھا ہے، فرمایا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چچا سلمان گھر میں کچھ موجود نہیں ہے لیکن حضور کا مہمان کھانا کھائے گا۔ سیدہ پاک نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر کے حضرت سلمان فارسی کے حوالے کی ہے، فرمایا سلمان چچا اسے کسی کے پاس گروی رکھوا دے اور کچھ دانے لے آئے، کچھ اناج لے آئے تاکہ میں روٹی پکا کر کے حضور کے مہمان کو کھانا کھلا دوں، حضور کے مہمان کے کھانے کا انتظام کر دوں۔ حضرت سلمان کی آنکھوں سے چم چم آنسو برسنے لگے، سیدہ پاک کی چادر کو لپیٹا اور یہودی یرمان نامی یہودی کی دکان پہ چلے گئے، فرمایا یرمان ہمیں کچھ دانے دے دے۔ وہ کہنے لگا تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ چادر ہے، بڑی پاک چادر ہے، اس کو گروی رکھ لے، اس کے بدلے دانے دے دے، ہم تیرے دانے واپس کر کے تیرے سے چادر واپس لے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا یہ چادر کس کی ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا یہ چادر حضور کی بیٹی فاطمہ کی ہے، یہ چادر فاطمہ کی ہے، اس کو گروی رکھ لے۔ یہ حالت دیکھ کر کے، یہ عالم دیکھ کر کے وہ یہودی بھی رونے لگ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا یہی تو ہم نے تورات زبور انجیل کے اندر پڑھا ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جنہاں لوگوں کو کھلانے کے لیے، جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے اپنا سب کو قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا سلمان چادر بھی لے جا، دانے بھی لے جا اور اپنے نبی کے نامے میرا پیغام بھی لے جا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ فرمایا میں مسلمان ہو رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانے لے کر کے واپس آئے،
سیدہ پاک کو دانے دیے، چادر واپس کی، فرمایا بیٹی تیری چادر نے تو آج کمال کر دیا ہے، ایک یہودی کو کلمہ پڑھا دیا ہے، آج تو کمال ہو گیا ہے، تیری چادر، تیری پاک تطہیر والی چادر نے تو اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا ہے، یہ چادر واپس لے لے اور یہ دانے بھی لے لے۔ اب سیدہ پاک نے ان کا آٹا بنایا، آٹا بنا کر کے روٹی بنائی، اور روٹی بنا کر کے ساری کی ساری حضرت سلمان کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ تمہارے گھر میں بھی تو فاقہ چل رہا ہے، ایسا کرو تھوڑی سی روٹی رکھ لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، خود کھا لو۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں فرمایا چچا سلمان جو اللہ کے رستے میں دے دیا سو دے دیا، اب وہ دیا ہوا میرے بچے نہیں کھا سکتے، اس کو لے جائیے، حضور کے مہمان کھانا کھائیں گے، حضور کے مہمان کو کھانا کھلا دیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک کے گھر سے وہ کھانا لے کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے گئے۔ فرمایا آقا یہ سخاوت ہوئی ہے، آپ کی بیٹی نے خود کچھ نہیں رکھا، سب کچھ قربان کر دیا، آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے وہ روٹی لی ہے، وہ تھوڑی سی روٹی لے کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سیدہ پاک کے گھر میں آئے گئے۔ فرمایا بیٹی میں کہہ رہا ہوں کھا لے، میں کہہ رہا ہوں کھا لے۔ اکمال کا قلم جھوما، اکمال کہتے ہیں مزارِ تسلیم میرا حاصل بطول، مزرعِ تسلیم میرا حاصل بطول، مادرا اسوائے کامل بطول، بہر محتاج دل عشاقون سو، با یہودی چادر خود را فروخت۔ خالق کائنات نے تبھی تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ طٰہٰ و یاسین میں ہے مدح مصطفیٰ، ذرا پھر بولیں سبحان اللہ۔ سورہ طٰہٰ و یاسین میں ہے مدح مصطفیٰ، حل عطا میں صاف نازل ہے ثنائے فاطمہ۔ اچھا ایک بات یاد آ گئی، ایک دن نا حضرت سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما تھی۔ تو حضرت سیدہ پاک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگی، کہتی ہیں امی جان آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا زیادہ ہے؟ یہ تو ماں بیٹی کی محبت تھی نا جی، اور محبت میں یہ بات پوچھی، کہا امی جان آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ تو امی جان بھی تو وہ ہیں نا جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں بیان کی ہیں، اور ایک حدیث شریف رات کو مطالعہ میں پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دین کے 2/3 حصے اگر سیکھنے ہو تو میری عائشہ سے سیکھ لو۔ بہت بڑی بات ہے، دین کے 2/3 حصے فرمایا میری عائشہ سے سیکھ لو۔ تو صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی نا، کہا امی جان آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ تو امی جان فرماتی ہیں بیٹا فاطمہ اگر یہ دیکھو کہ تم امام کائنات کی بیٹی ہو تو میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، اس اعتبار سے مقام تو تمہارا زیادہ ہے۔ دیکھیں نا آپ نے
انکار نہیں کیا عظمت و مقام کا۔ کہا بیٹا فاطمہ تم امام کائنات امام الانبیاء کی بیٹی ہو، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، اس اعتبار سے تمہارا مقام زیادہ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے روز نیک بیوی نیک خامد کے ساتھ ہوگی۔ جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ بولے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ کل قیامت کے روز ہر نیک بیوی ہر نیک خامد کے ہن ہولی ہولی بول دے ہو لے جڑی دنیا تے ہو آخرت بھی ساڑے نال ہوئے گی، پریشان نہ ہو۔ انج نہیں لڑے گی جی اتھے لڑ دی ہے، اس دن نہیں لڑے گی، اس دن تو نظارے ہی اور ہوں گے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بیٹی فاطمہ تیرے مقام میں شک نہیں ہے، تیری عزت میں شک نہیں ہے، تیری عظمت میں شک نہیں ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا بیٹی فاطمہ تو بھی جنت میں جا رہی ہوگی اور میں بھی جنت میں جا رہی ہوگی، لیکن انداز یہ ہوگا تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بیٹی تیرا مقام بھی بڑا، تیرے مقام میں شک نہیں ہے، لیکن قیامت کے روز جنت میں تو علی کے محل میں ہوگی، میں امام الانبیاء کے محل میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کون؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، جو امی کے صحیح ماننے والے ہیں وہ ذرا بولے سبحان اللہ، کیونکہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بولتا وہی ہے جس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ولدیت ٹھیک لکھی ہوتی ہے۔ وہ جو صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، وہ جس کے گود میں میرا نبی آرام پاتا ہو، اسی حالت میں ہی اللہ کا سلام آتا ہو۔ میرے محترم سامعین، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے، آپ کا گھرانہ وہ ہے، آپ کا گھر وہ ہے۔ کسی بیوی کے گھر میں جبریل نہیں آتا تھا، جبریل تب آتا تھا جب میرا محبوب امی جان عائشہ کے گھر میں ہوتا تھا۔ جبریل آتا ہی اس وقت تھا جب آقا کائنات علیہ السلام حضرت سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتے تھے۔ اور دیکھو نا امی جان کا گھر تو وہ گھر ہے جہاں میرا نبی آج بھی آرام کر رہا ہے، آج بھی میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، وقت مختصر ہوتا ہے، بات بڑی کرنا چاہ رہا تھا۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اہل بیت کا مقام بھی بہت زیادہ، آپ کی محبت اور پیار کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں، ماؤں کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اور حضور کے تمام اہل خانہ کی عزت، مقام، عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔